المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور وأهل بيتي قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسين وأبغض الله من أبغض حسين حسين سبت من الأسباط لعن الله قاتله أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبر وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلاة کے بعد اللہ کے احترام بزرگ و دوستوں بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیم صاحب زید شرف خطیب جامع مسجد حاضہ جس اور تکلیف کے اندر جو غم کی گھڑیاں یقیناً ہم پر گزر رہی ہیں تو اس کیفیت میں گفتگو کرنا یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے میرا دل تو تھا کہ قبلہ مفتی صاحب کے مواعظ حسنہ سے ہم بھی مستفید ہوں لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے تو اس حوالے سے چار جملے آپ احباب کے گوش گزار کروں گا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت حضور کے اصحاب اور سرکار کے تمام آل پاک کی محبت نصیب فرمائے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حضور نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت تین چیزوں پہ کرو والدین کے ذمہ ہوتا ہے اور والدین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے آنے والے وقت کے لیے اور دنیا اور آخرت کے لیے اسے طور طریقہ سکھائیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ بھی اور آخرت میں کامیابی کا طریقہ بھی سکھائیں کہ بیٹا یہ عمل کرو گے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے اچھا یہاں آپ غور و فکر کریں کہ کچھ تربیت والدین اپنے ایمان پہ کرتے ہیں اپنے ذہن پہ کرتے ہیں کہ میں بچے کو یہ سکھاؤں گا تو بچہ کامیاب ہو جائے گا یہ لازم نہیں ہوتا کہ نتیجہ صحیح نکلے لیکن اگر یہی ادب اگر یہی طریقہ اگر یہی اصول اگر یہی شرف اور یہی زندگی کا اصول بارگاہ مصطفیٰ سے نصیب ہو جائے نا پھر میرے خیال میں کوئی شک نہیں رہتا کیونکہ رب کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ فرماتا ہے محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا زبان مصطفیٰ ہلتی ہے یہ رب کی مرضی ہوتی ہے یعنی مصطفیٰ کی زبان میں میرا خالق بولتا اب حضور نے ادب سکھایا اب جب ہم یہ طریقہ سیکھ لیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری اولاد ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کے بعد دنیا اور آخرت میں ناکام رہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضور نے جو طریقہ سکھایا نا یہ اتنا کمال کا طریقہ ہے یہ صرف حضور علیہ السلام یا سرکار کی آل یا قرآن کی بات نہیں ہے یہ اس کی برکت ہے کہ جو ان تینوں چیزوں پر عمل کرتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اپنے والدین کا تابعدار بھی بنا دیتا ہے اب آپ آج اس گفتگو کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ رکھیں اور جا کر
مسئلہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے. آپ کہیں گے میرا بیٹا فلاں پڑھ جائے، فلاں اسکول میں جائے، اچھا بن جائے گا، یہ فلاں استاد کے پاس پڑھے اچھا بن جائے گا. لیکن میں آپ کو پہلا طریقہ سکھاتا ہوں. مدرسے بچے کا جانا تو بات کی بات ہے، مسجد میں بچے کا جانا تو بات کی بات ہے. سرکار نے گھٹی جو سکھائی ہے، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت ان 3 چیزوں پہ رکھو گے تمہاری اولاد گمراہ نہیں ہوگی. صحابہ تڑپ کے پوچھنے لگے حضور وہ 3 طریقے تو بتائیے، وہ 3 چیزیں تو بتائیے. حضور نے فرمایا پہلی چیز جو ہے، فرمایا حبی نبی کی کوئی اپنی اولاد کی گھٹی میں یہ ڈال دو کہ پورے زندگی میں ہر لمحے ہر گھڑی جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے وہ اپنے محبوب سے کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے. حضور نے فرمایا حبی نبی جی کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. کمال کی بات یہاں جب حضور کی محبت کی بات آئے تو حضرت طلحہ بن برا کو کوئی بھول سکتا ہے کہ 10-12 سال کی عمر مبارک ہے. اب 10-12 سال کا بچہ تو بالغ بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے ذہنوں کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق اتنا شعور بھی نہیں ہوتا. بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہیں جہاں بڑے بڑے جید صحابی، صدیق اکبر جیسا جنا کھڑا ہے، فاروق اعظم جیسا جنا کھڑا ہے، حضرت عثمان ذو النورین موجود ہے، حیدر کرار موجود ہے. اور اگر بات ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی آئے تو حضور فرماتے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ. فرمایا عمر ابو بکر کی یہ شان ہے جس جگہ سے اللہ نے میری مٹی لی ہے اسی جگہ سے ابو بکر و عمر کو مٹی لی. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ سید ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سید ہو صحابہ کا گستاخ ہو، نہیں یار، سید ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت کا بھی محب ہو، اپنے پڑوس سے بھی پیار کرنے والا ہو، اور مصطفیٰ کے غلاموں کا بھی گدا ہو. یہ بات یاد رکھیں، جو ادھر ادھر کی بات کرے، جو تھڑ کے، جو حضرت امیر معاویہ کو دھوکے. ایک دن میں منبر پہ بیٹھا تھا، کسی بندے نے کہا آپ ایسی بات کرتے ہیں شاہ جی، اور میں نے کہا یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے، اور ہمارے گھر کی بات ہے. جب میں اپنے گھر کی بات کرتے ہوئے بھی شان امیر معاویہ بیان کر رہا ہوں، تجھے کیا چڑ ہے؟ تجھے کیا چڑ ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ آپ سروں کے عادی ہیں تو میں تو بے سرہ سا بندہ ہوں، لیکن صرف آپ کے ذہن بنانے کے لیے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اپنی اولادوں کو یہ پیغام سنا دو، جو قیامت تک بندہ میرے صحابی کے بارے میں ذرا برابر بھی سختی کے ساتھ بات کرے گا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. انہوں نے فرمایا اللہ کی بھی اس پہ لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اس پہ لعنت ہے، کل انسانوں کی اس پہ لعنت ہے جو میرے صحابی کے بارے میں سخت الفاظ بولے. تو میں نے کہا میرا عقیدہ ہے اگر تم جنت میں جانا چاہتی ہو، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہونی چاہیے، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہونی چاہیے. سنا حضور علیہ السلام نے تربیت کیا فرمائی. حضور نے فرمایا حبی نبیکم، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میرا بھائی، میری محبت سکھاؤ، میرا پیار سکھاؤ، میری الفت سکھاؤ. اور کمال کی بات، حضرت طلحہ بن برا 10-12 سال کی عمر مبارک ہے، اور بڑے بڑے جید صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں. وہ ننھا سا معصوم سا صحابی آ کے حضور سے کہنے لگا حضور مجھے آپ سے عشق ہے، حضور مجھے آپ سے پیار ہے. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھئی پیار ہے تو میرے لیے تو کیا کر سکتا ہے؟ تو اس کی سوڑا حکم ارشاد فرمائیے، جو حکم فرمائیں گے کروں گا. حضور نے فرمایا کہ اپنے باپ کا سر قلم کر کے لے آئے گا. میں کہا صدقے یا رسول اللہ باپ کا سر چاہیے. حضور نے فرمایا لے آؤ. وہ صحابی دوڑے. اب دو روایتیں ہیں، بعضوں نے کہا حضرت خالد بن ولید، بعضوں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ کے پاس تلوار تھی. میان سے اس ننھے صحابی نے تلوار اٹھائی. اگر وہ تلواریں حضرت خالد بن ولید کی تھی تو میوزیم میں آج بھی پڑی ہے. 40 کلو ایک تلوار کا تلوار ہے، 40 کلو. اب وہ 10-12 سال کا بچہ
تلوار نکالی دوڑا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اسے پکڑو کہیں اپنے باپ کا ساری نہ لے آئے. جب پکڑ کے لایا گیا حضور نے فرمایا تو نے لے آنا تھا. کہ سنیا یہ تو میرے باپ کی بات ہے, آپ حکم تو ارشاد فرماتے پورے خاندان کا سر حضور کے قدموں میں ڈال دے. اور حضرت طلحہ بن برا جب آخری وقت آیا, یہ بچپن میں ہی وصال کر گئے, بیمار ہوئے. حضور 2 مرتبہ صبح و شام حضرت طلحہ بن برا کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے. میں نے ایک عاشق کا واقعہ پڑھا, وہ بزرگ تھے, بیمار تھے تو مسکراتے تھے. ایک صحت اللہ نے عطا فرمائی تو رونے لگے. کسی مرید نے عرض کی حضور جب بیمار تھے تو مسکراتے تھے, جب صحت اللہ نے دی ہے تو روتے ہیں. اور میں تمہیں نہیں پتا, میں تمہیں بتاتا ہوں, جب میں بیمار تھا نا مدینے والے صبح شام میری تیمارداری کے لیے آتے تھے. اور جب سے اللہ نے صحت دی ہے سرکار نے چکر ہی نہیں لگایا. حضرت طلحہ بن برا بیمار ہوئے, ایسی بیماریاں سبحان اللہ, حضرت طلحہ بیمار ہوئے صبح و شام حضور 2 چکر لگاتے. وقت بھی آیا, حضور نے حضرت برا سے کہا کہ آج شام طلحہ کا انتقال ہو جائے گا, وصال کر جائیں گے. حضور نے فرمایا جب یہ وصال کر جائیں انہیں غسل دینا, تیار کرنا, دلہا بنانا, پھر مجھے بلا لینا, میں خود اس کے جنازے میں شریک ہوں گا, جنازہ خود پڑھاؤں گا. اور جب حضور چلے گئے تو حضرت برا سے حضرت طلحہ نے پوچھا ابا جی, پوچھا کیا بیٹا, حضور کی خوشبو محسوس ہو رہی, حضور آئے تھے, کہاں حضور آئے تھے, کہا حضور کیا فرما کے گئے. حضرت برا کیا فرمایا سے فرمایا حضور کیا کہہ کے گئے یہ بتائیے. کہا حضور نے فرمایا کہ آج تو نے انتقال کر جانا ہے, اور حضور نے فرمایا جب تمہیں غسل دیا جائے اور تمہارے جنازے کا وقت ہو تو حضور فرماتے مجھے بلائے, میں آپ کے جنازہ پڑھاؤں گا. حضرت طلحہ نے اپنے والد کے آگے ہاتھ باندھے, کہا ابا جی وہ سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن میں نہیں چاہتا رات کا وقت ہوگا, کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے رات کو وصال کروں گا. یہاں پتہ نہیں مولوی کو کیا کھنگ چمڑ گئی ہے جو کہتا ہے حضور تو جانتے نہیں ہیں. اور میں نے کہا سرکار کے علم کا مقام مرتبہ اس حدیث سے ہی تو جان لیتا تو سوال نہ کرتا. حضور نے فرمایا طلحہ نے شام کو انتقال کرنا ہے, شام ہوئی نہیں تھی, آنے والی تھی. جو محمد عربی اپنے غلاموں کی موت کا وقت جانتا ہے, بتاؤ مصطفیٰ پر درود پڑھا جائے وہ غلاموں کا درود نہیں سنتے ہوں گے. حضور نے فرمایا شام کو انتقال کر جانا. حضرت طلحہ نے کہا حضور کو نہیں بلانا. کہا کس لیے؟ کہا رات کا وقت ہوگا, یہ نہ ہو کہ حضور آئیں تو سرکار کو کوئی یہودی نصرانی کوئی منافق تکلیف پہنچائے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور کو کوئی تکلیف ہو. اگر میری محبت سچی ہے تو سائیں اپڑ ویسڑ, اگر میری محبت سچی ہے تو سائیں اپڑ ویسڑ. حضرت طلحہ کا انتقال ہوا, جنازہ پڑھا دیا گیا. سرکار نے صبح پوچھا طلحہ کا کیا بنا, عرض کی یا رسول اللہ. حضرت طلحہ تو وصال کر گئے, ان کا جنازہ پڑھا کے دفنا بھی دیا گیا. سرکار نے فرمایا چلو طلحہ کی قبر پر, حبی نبیکم, فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, پیار سکھاؤ, عشق سکھاؤ. حضور ان کی قبر پر گئے. صحابہ کہتے ہیں پہلے سرکار نے کام کیا, ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور نے جنازہ پڑھا. پھر جو دوسرا عمل کیا, صحابہ کہتے ہیں صرف جنازہ ہی نہیں پڑھایا, جنازہ ہی نہیں پڑھایا, جنازہ پڑھانے کے بعد سرکار نے اس طرح ید اللہ والے ہاتھ کھڑے کیے. رکا اللہ ملکی یدحک الیکا وانت تضحک الی. یا اللہ او میرے مولا, تو یقیناً بندوں سے ملتا ہوگا, تیری ملاقات ہوتی ہوگی, لیکن جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا مولا, اسے دشمنوں کی طرح نہ ملنا, بغانوں کی طرح نہ ملنا, میرے طلحہ کو اس طرح ملنا کہ تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہو, تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو, تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہو, وہ تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو. اس سے یہ بھی بات واضح ہوگی, جنازے کے بعد دعا کرنا, جنازے کے بعد دعا کرنا. کوئی ملا اعتراض کرے سو کرے کہ ہٹ دور ہے, بتاؤ حضور نے ایک جگہ بھی ارشاد فرمایا ہو فلاں جگہ دعا نہ کرنا اللہ نہیں سنتا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. فرمایا محبوبہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ رب کہاں ہے, کہنا بڑا قریب ہے, اور تو ہاتھ اٹھا تو
کرے گا، رات کو ہاتھ اٹھائے گا، رب پھر بھی دعا قبول کرے گا، جنازے سے پہلے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، رب قبول کرے گا، جنازے کے بعد بھی دعا کرے گا تو رب قبول کرے گا۔ حضور نے فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتی۔ حضور نے فرمایا دوسری چیز میری اولاد، میری اہل بیت، میری اولاد کی محبت سکھاؤ۔ یہ حضور نے طریقہ سکھایا ہے ادب کا، فرمایا پہلی چیز میری محبت، دوسری چیز میرے اہل بیت کی محبت۔ اور پھر کیوں نہ بات کربلا کی ہو جب حضرت وہب کلبی جن کی 5-7 دن ہوئے شادی ہوئی تھی اور چڑھتی جوانی، جوبن، نکاح ہوا، دلہن نئی نویلی گھر بیٹھی ہے، ادھر کربلا میں امام علی مقام پہنچے، پتہ چلا اور تلوار اٹھائی، ماں سے کہا اماں تو نے نکاح کر دیا؟ کہا کر دیا۔ کہا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں موجود ہے اور تو مجھ سے بڑی محبت کرتی ہوگی، تو چاہتی ہے کہ تو بیٹے کو دیکھے کہ اہل بیت کی محبت کو، کہا بیٹا اہل بیت کی محبت کو، فرمایا پھر مجھے اجازت دے میں امام علی مقام پر قربان ہو جاؤں۔ ابھی تلوار اٹھائی، بیوی توڑ کے قدموں میں گری، کہا کدھر جا رہے ہو؟ ابھی تو 5-7 دن ہوئے شادی کو، ابھی تو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، اور میرے سرتاج کدھر جا رہے ہو؟ تو جملہ اس غلام نے جب یہ کہا نا تو یقین مانیے یہ موتیوں میں تولنے والا جملہ ہے، کہا میں تیرا سرتاج ہوں اور کربلا میں مجھے میرا سرتاج بلا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا دوسری چیز میری اہل بیت کی محبت، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، میری آل کی محبت، میری اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن۔ قبلہ قاری صاحب کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے بڑے بڑے خطیب پہلے بھی آئے، میں کس کی بدگوئی نہیں کر رہا، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے یہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کے بچے کی زبان پر، اور یار ختم نبوت پر پہلے بھی آپ ایمان رکھتے تھے، لیکن کمال نہیں ہو گیا کہ آپ کا دودھ پیتا بچہ ہو وہ بھی لبیک کے نعرے لگا رہا ہے۔ یہ یقیناً قبلہ مفتی صاحب کا فیض ہے، یہ ان کا فیض ہے، یہ علماء کا فیض ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، علماء کی قدر کریں، کیونکہ جو بندہ علماء کا گستاخ ہوتا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں یہ بات یاد رکھے، جس طرح سادات کی محبت لازم ہے اس طرح علماء کی محبت بھی لازم ہے۔ میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے وقراءۃ القرآن میں فرمایا کہ قرآن پڑھانا سکھاؤ، پڑھنا سکھاؤ۔ یہاں تو قرآن کی محبت کے حوالے سے بھی گفتگو ہو سکتی تھی، یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ فرمایا یہ بھی ایک محبت کا رنگ ہے، تلاوت بھی ایک محبت کا رنگ ہے۔ پھر کمال نہیں ہے جب قرآن کھولیں گے قرآن کے اندر مصطفیٰ کی محبت بھی نظر آئے گی، مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت بھی نظر آئے گی۔ میں اعلیٰ حضرت کی بات کرتا چلو یہ حدیث مبارک ہے نا، حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین، اس میں 5 مرتبہ حضور علیہ السلام نے امام حسین کا نام لیا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک دن کسی شخص نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ یہ 5 مرتبہ حضور نے امام علی مقام کا نام کیوں لیا؟ ایک مرتبہ فرما دیتے بات ختم ہو جاتی، تو 12 مرتبہ کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین سے محبت اللہ سے محبت ہے، حسین سے بغض اللہ سے بغض ہے، اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ یہ 5 مرتبہ امام علی مقام کا نام لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا، تو اعلیٰ حضرت ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا تو اعلیٰ حضرت کا کوئی لوز پوائنٹ، میں نے کہا یار میں سید زادہ ہوں، اعلیٰ حضرت سے لڑوں کیا؟ میں 100 سال ہو گیا گزر گئے، کسی نے نہیں دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کو کبھی سیدوں کے سامنے کھڑا ہوتے۔ اسد اللہ خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بریلی کا تاجدار، وقت کا امام، ثانی امام اعظم پالکی کے اندر بیٹھے ہیں اور اچانک درد مندانہ آواز سے آواز بلند ہوتی ہے، پالکی کو نیچے رکھ دو، پالکی نیچے رکھ دی جاتی ہے، اترتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہزاروں کا مجمع تھا، اعلیٰ حضرت جب اترے نا پالکی سے تو انہوں نے پالکی کی جائے جو جن لوگوں نے پالکی اٹھائی تھی ان کی طرف دیکھ کے کہا تم میں سے کوئی سید زادہ تو نہیں؟ تو پہلے تو جواب ندارت کوئی نہ بولا، پھر جب ہاتھ باندھے نا کہا کوئی سید زادہ، تو ایک نوجوان کہنے لگا میں سید زادہ مجبور ہوں
माली तौर पे कमजोर हूँ तो दिहाड़ी करता हूँ तो दिहाड़ी में मैं पालकी उठा रहा हूँ। फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दे। आपने फरमाया आला हजरत से आप क्या कर रहे हैं, ये तो मेरी मजदूरी है, मेरा काम है, उजरत पे करूँ। कहा नहीं, मुझे माफ कर दी। कहा चले माफ कर दी। फरमाया मैं इस बात पे राजी हूँगा कि आप पालकी में बैठेंगे, इमाम अहमद रिजा पालकी उठाए। और कमाल की बात देखिए, मुझे किसी बंदे ने सवाल किया आला हजरत को किस तरह पता चला कि बात सैयदजादा है, ये तो एक गैबी खबर थी, आला हजरत को किस तरह पता चला। मैंने कहा कभी तुमने गुलाब की खुशबू महसूस की है? कहा जी। मैंने कहा अगर कोई बंदा गुलाब की खुशबू लगाए तो वो तुम्हें बताएगा कि मैंने गुलाब की खुशबू लगाई, कि या तुम सूंघ के बता दोगे कि गुलाब की खुशबू है? कहा ये भी पूछने वाली बात है शाह जी, गुलाब की खुशबू, हम गुलाब की खुशबू को जानते हैं, जब कोई बंदा चमेली की गुलाब की खुशबू लगाएगा बताने की जरूरत नहीं, नाक के नथने बता देंगे ये खुशबू किस चीज की है। मैंने कहा फिर सुन, अगर चमेली की खुशबू महसूस करनी हो तो इल्म होना जरूरी है और फिर नथने खुलने भी जरूरी है। मैंने कहा सैयद की खुशबू ऐरा गैरा नत्थू तारा नहीं जान सकता, इसके लिए दिल भी अहमद रजा का होना चाहिए, नथने और इल्म भी अहमद रजा जैसा होना चाहिए। हुजूर से पूछ, आला हज़रत से किसी ने पूछा 5 मरतबा क्यों इमाम हुसैन का नाम लिया? आपने कमाल की बात की, इस पे आपकी सुभान अल्लाह तो बनती है। फरमाया 5 मरतबा इसलिए नाम लिया कि हुजूर बताना ये चाहते हैं मुझे जिक्र हुसैन से भी बड़ी मोहब्बत है, नाम हुसैन से भी बड़ी मोहब्बत है, जिक्र हुसैन से भी बड़ी मोहब्बत है, नामे और ज़ाते हुसैन से भी बड़ी मोहब्बत है। और किसी ने पूछा आला हज़रत से कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह, ये हुजूर ने क्यों फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार होंगे? और मैं इसलिए कि हुजूर बताना चाहते हैं तुम्हारी सरदारी 2-4 सालों की होगी, मेरे शहजादों की सरदारी तो ऐसी है ये दुनिया में भी सरदार है और रब की जन्नत में भी सरदार है। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका शाह साहब की बख्शिश फरमाए। इमाम शाफी का एक मुझे कौल याद आ गया, किसी शख्स ने आके उनसे कहा कि मुझे एक सैयदजाद से चिढ़ है। कहा किस लिए? उसने कहा एक तो उसका किरदार ठीक नहीं है, दूसरा बस मुझे उससे चिढ़ है, तो क्या मैं उससे बुग़्ज़ रखकर मोमिन रह सकता हूँ? फरमाया तू एक काम कर दे। पूछा क्या काम करूँ? फरमाया तू नमाज में पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कहानी पढ़ता हूँ। फरमाया ये पढ़ना छोड़ना। उसने कहा ये तो नहीं कर सकता। फिर फरमाया फिर मोमिन किस तरह बन सकता है? सैयदजादे की मुखालिफत रख के। फरमाया नहीं, फरमाया जिस तरह ज़ाते मोहम्मद पर दरूद पढ़ना वाजिब है, इसी तरह आले मोहम्मद पर भी दरूद पढ़ना वाजिब है। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन सारी नस्लें खत्म हो जाएगी, मेरे सादात क़यामत तक कायम दायम रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए और आप सबका ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क़िबला मुफ्ती साहब का साया तमाम अहले चक पर अल्लाह ताला आफियत और सेहत के साथ कायम दायम फरमाए।